آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والی ہیں، مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ او لوگو، آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے۔ جتنا کوالیفائڈ داماد ہو، سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے، اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے۔ آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی۔ آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں، سودا ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث کر رہا ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہل حدیث ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں، دوسری جگہوں پر بات نکلتی ہے کہ کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک چلے جاؤ، ارریا سے فوربس گنج سے لے کر کے آپ پورنیہ کے تمام علاقوں کو دیکھو، بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہل حدیث ہے۔ مگر اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ باندھنا تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا، اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، وہ جہیز کا لین دین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کے بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میرے پاس آ گئی، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، یہ جوان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا، جب یہ جوان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا، اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا، اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا، اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور جب بڑی مشکل سے یہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا۔ ہم نے یہ حالات بنا دیے، ہم نے یہ حالات بنا دیے، ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لوگ ایسا بولتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے، اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی، ان کی خدمت کرتی ہے۔ بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے بھائیو، بیٹیاں ہمیشہ اپنی ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے یہاں بھی جہیز لیا جا رہا ہے، مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے، اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے۔ جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود نکال رہے ہیں۔ شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے، جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے، جو خوبصورت ٹائٹن کی گھڑی آپ نے 3-4 ہزار کی لگائی ہے وہ بھی آپ کو سسرال سے ملی ہے۔ تو آپ کس ٹائپ کے مرد ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں تو 2-4 چوڑیاں پہنا دی جانی چاہیے، آپ کو تو خاتون کا لقب مل جانا چاہیے۔
سوچئے میرے بھائیو، اس جہیز نے ہمارے نوجوانوں کو کاہل بنا دیا۔ میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، تم اگر یہ طے کر لو اپنی کمائی سے، اگر بہترین بیڈ نہ ہوا، ایک معمولی بستر پر اور ایک معمولی چٹائی پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم گزار لیں گے، جب اللہ طاقت دے دے گا ہم مسیری کا انتظام کر لیں گے۔ اگر تم یہ سوچ لو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں فریج نہیں آئے گا، جب اللہ توفیق دے گا ہم فریج خرید لیں گے، تب تک ہم گھڑے کے ٹھنڈے پانی سے کام چلا لیں گے، ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بائک نہیں ہے ہم سائیکل کی سواری کر لیں گے، جب اللہ طاقت دے گا ہم فور ویلر لے لیں گے۔ یہ مزاج بنا لو، یہ ذہن بنا لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن یہ جہیز کی رسم تقریریں کرنے سے ختم نہیں ہوگی، عمل کرنے سے ختم ہوگی۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہاں اس رسم نے آج سماج کی بیٹیوں کی شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ بیٹی جوان ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں، بیٹا جوان ہوتا ہے 20 سال کی عمر میں، اور اس جہیز کی رسم کی وجہ سے اور شادی بیاہ کی ان رسموں کی وجہ سے آج بیٹیاں 30 سال کو کراس کر رہی ہیں، بیٹوں کی عمر 25-30 سال کے پار ہو رہی ہے۔ اتنی عمر ہونے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی عمر تک اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آج تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابوالکلام صاحب شاید بیان کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفتاب اور شردھا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا، اس کے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا ریت دیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے، مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا، یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب کا آ گیا۔ فیس بک کے اوپر نارمل پوسٹوں میں کمنٹ آتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرنے کے پہلے دیکھ لینا اس کے گھر میں فریزر تو نہیں ہے، کہیں تمہارے بھی بدن کے 36 ٹکڑے نہ کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا، ورنہ یہ اسلام کی تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہیں۔ بھارت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بدکاری ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نکاح کے ٹائم آپ کے دل میں یہ مقصد ہو کہ میرا مقصد صرف اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اگر صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں تو معاف کیجئے، نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محسنین غیر مصافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے۔ آپ گھر بسانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اس لڑکی کو آپ گھر میں لا رہے ہیں تاکہ ایک نیا پریوار بسائیں، ایک نیا گھر بنائیں۔ تو جہیز کی اس رسم کی وجہ سے بھی آج سماج میں بڑی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے کی موت آ جائے، اس کے پہلے کی موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب موت آ جائے گی تو تم یہ کہو گے کہ اے اللہ کاش تو مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب موت کا ٹائم آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ ایمان تو فرعون بھی لایا تھا، جی ہاں فرعون بھی ایمان لایا تھا۔ کب لایا تھا؟ جب موت کو سامنے دیکھ لیا تھا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب جا کر کے ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آپ کو مہلت نہیں دے گی۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے پورنیہ کے لیے، ٹرین پکڑنی ہے، کل بنارس میں پروگرام ہے میرا اور وہ اپنے محلے کا اپنے گھر کا پروگرام ہے، وہاں شامل ہونا ضروری ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا رہا ہوں، سعودی عرب کا سچا واقعہ، وہاں کے عالم دین نے لکھا ہے۔ 3-4 نوجوان گاڑی میں بیٹھے اور سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ بہترین سڑکیں ہیں، پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، پوری سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے، فوراً مر گئے۔ ایک نوجوان بچ گیا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے، شرطۃ المرور والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟